بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم گھنٹوں تک دوسروں کی بہترین زندگیوں کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں تو اپنی چھوٹی خوشیاں پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ وہ زہر یہی ہے۔ ذہن جسم کو بچانے کے لیے احساسات کو تالا لگاتا ہے۔ یہ آپ کے اندر کا نظام آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ خوشی آتی تو ہے مگر جیسے چھو کر نہیں گزرتی، اور غم ہوتا ہے مگر آنکھ نم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی ہی تحریر ہے، عنوان ہے بے حسی اور بیداری کی تشریح۔ تو آج ہم اسی تحریر کی مدد سے اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ روح کی موت ہے یا کسی نئی بیداری کی آہٹ۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو اسے ایک ذاتی ناکامی سمجھتے ہیں، ایک کمزوری شاید۔ بالکل ایک کمزوری، جبکہ یہ تحریر اسے بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ صحیح، اور تحریر کا جو پہلا نقطہ ہے وہ بڑا تسلی بخش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ وقت اور حالات کا اثر ہے جو آہستہ آہستہ انسان سے اس کے احساسات چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ اس میں لکھا ہے، ہر دن دل کا ایک ٹکڑا ٹوٹا، ہر دن بھروسے کا ایک رنگ مدھم ہوا، اور آخرکار دل خود کو بچانے کے لیے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ مطلب کیا یہ صرف تھکاوٹ ہے یا اس سے گہری کوئی بات ہے؟ دیکھیں، یہاں تحریر ایک جدید نفسیاتی مسئلے کو ایک روحانی زبان دے رہی ہے، اچھا، جسے آج کل کی دنیا میں ایموشنل برن آؤٹ یا جذباتی تھکن کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جب ذہن پر مسلسل بوجھ پڑتا ہے تو وہ خود کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اپنے فیوز اڑا دیتا ہے، احساسات کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ جی، یہ کمزوری نہیں، یہ ذہن کا اپنی بقا کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم ہے، ایک بہت ہی تنہا قدم۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ تحریر اس کی ایک اور وجہ ہمارے اس ڈیجیٹل دنیا کو بھی بتاتی ہے جہاں خوشی اسکرین پر اور سکون آوازوں میں ملتا ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے جب ہم گھنٹوں تک دوسروں کی بہترین زندگیوں کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں تو اپنی چھوٹی خوشیاں پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ کیا یہی وہ خاموش زہر ہے جس کا ذکر ہے؟ وہ زہر یہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تحریر آگے کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہی بے حسی، یہی خالی پن اس بات کا ثبوت ہے کہ روح ابھی مری نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے۔ اگر سب کچھ بند ہو گیا ہے، احساسات منجمد ہو گئے ہیں، تو یہ زندگی کا ثبوت کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ ایک تصادم ہے۔ ذہن جسم کو بچانے کے لیے احساسات کو تالا لگاتا ہے، مگر روح جس کی خوراک ہی احساس ہے وہ اس قید کے خلاف چیختی ہے۔ وہ جو سناٹا ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتا ہے وہ دراصل روح کی بغاوت کا شور ہے۔ اسی لیے یہ بے حسی روح کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ بتا رہی ہے کہ اندر کوئی ہے جو اس خاموشی سے خوش نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اگر یہ روح کی پکار ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ تحریر کہتی ہے خود سے سچ بولو۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ مان لینا کافی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ نہیں، یہ صرف ایک لمحے کا اقرار نہیں ہے، یہ ایک سفر کا آغاز ہے۔ کیسا سفر؟ خود سے سچ بولنے کا مطلب ہے ان تمام آوازوں کو خاموش کرنا جو باہر سے آ رہی ہیں، اور اس ایک آواز کو سننا جو اندر سے اٹھ رہی ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ آپ کی روح کو تھکا رہا ہے۔ یہ ماننا کہ جن چہروں میں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو خالی کر رہے ہیں۔ اچھا، بیداری کا یہ پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم ہے، کیونکہ اس میں اپنی بنائی ہوئی دنیا کو توڑنا پڑتا ہے۔ گویا یہ بے حسی ایک الارم ہے، ایک سگنل جو بتا رہا ہے کہ راستہ بدلنے کا وقت آ گیا۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جذباتی بے حسی کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ آپ کے اندر کا نظام آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ باہر کی دنیا سے نظر ہٹا کر اپنے اندر جھانکا جائے اور اس شور کو سنا جائے جو اس خاموشی کے پیچھے چھپا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ
ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تحریر کا یہ خیال شاید سب سے طاقتور ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل خاموش ہو گیا ہے تو شاید یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنی روح کی آواز سب سے زیادہ واضح سنائی دے سکتی ہے۔ اور جیسا کہ تحریر کہتی ہے، یاد رکھو جب دل محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے، روح بولنا شروع کرتی ہے۔